अरे मोहतरम तारक मसूद साहब, आपसे मैंने रिक्वेस्ट की है कि आप देखिए ना कितने यंगस्टर हैं, ये आते हैं मुख्तलिफ सवालात लेके अपने पास आते हैं और ये अंदर से ज़ाहिर मुस्तरब होते हैं ना, इनको परेशानी होती है कि ज़ाहिर के उलमा जो सुन्नत वाल जमात वाले हैं वो अपने मेंबरों पर बैठ के तो ईमानदारी से वहाँ पे वो झूठ के जो है ना वो अलाप जो है ना साजीने वो बजाते हैं। और सुन्नत वाल जमात के जितने भी जो यंगस्टर हैं, जो अभी क्वालिफाइड हैं, जो कॉलेज में पहुंच चुके हैं, जो यूनिवर्सिटियों में हैं, जाहिर है कि वो इस वक्त जाहिर है कि जो हमारी नेक्स्ट जनरेशन है वो बिल्कुल रेडी हैं। उनकी अभी शादियां होनी है, सो उनके मसाइल हैं, तो वो उससे सबसे पहले बड़ा मसला वो समझ रहे हैं। जाहिर है निकाह होना है तो निकाह भी जाहिर है सुन्नत तरीके से होना है, तो उसमें भी उन्हें वो देखना पड़ेगा कि ये हमारा सुन्नत तरीके से हो रहा है या किसी ने ये भी कोई बिदत जारी की हुई है, इसमें जो जो बीच में खुतबा निकाह है वो कैसा है, मतलब हर चीज पे उनका फोकस है। तो इसलिए वो आके सवालात करते हैं। मोहतरम तारक मसूद साहब, आप वहां बैठे, जाहिर है आप बिल्कुल पक के तैयार हो चुके हैं। जाहिर है कि जितने भी मौलाना हजरात हैं 50 से ऊपर उनकी एज मुबारक अगर हो गई है तो जाहिर है वो कब्र के लिए तैयार हैं, वो कब्र के दूल्हा बन चुके हैं। तो ऐसे जितने भी वहां पे आप देखते हैं कि सुन्नत वल जमात के उलमा मिंबरों पर बैठ के झूठ बोलते हैं, ऐसे जो दफा होने लोग हैं, ऐसे जितने लोग हैं, उन पर कम से कम आप तो कुछ ना कुछ बयान दीजिए, कुछ ऐसे बयान दीजिए जिनसे इन यंगस्टर का कोई भला हो सके, ताकि इन तक वो एक नंबर जो दीन है वो पहुंचे, जो रसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमाने अली शान है, वो ये उस चीज के ये मुतलाशी हैं, एक नंबर दीन के ये मुतलाशी हैं ये यंगस्टर सारे। तो तारक मसूद साहब, जब आप वहां पे बैठे सिर्फ अपने ही वो जो है ना किस्से कहानियां सुना के, शादियों की किस्से कहानियां सुना के वो आप पतली गली से निकल जाएंगे, तो ये लोग जो है ना, ये इनकी प्यास नहीं बुझ रही, ये इल्म चाहते हैं। इसलिए सुन्नत वल जमात में आपको काम लाजम करना पड़ेगा। खामोश टोपी वाले, इंटरनेट का प्रॉब्लम है और मेरा इंटरनेट का प्रॉब्लम है, तेरे पास ईमान का प्रॉब्लम है, नहीं चलेगा, तेरे पास ईमान का प्रॉब्लम है। सर फर्स्ट ऑफ ऑल आपको बहुत बहुत कंग्रेचुलेशन। आपका जब भी मुनाजरा हुआ था नफीस के साथ, काफी अच्छा आपने उसे बयान किया। अल्लाह आपको सलामती दे। मैं अभी इंडिया से बात कर रहा थैंक हूँ। यू सर। मेरा जो सवाल ये है कि सर, जब हम सब मौला अली अलैहिस्सलाम को अपनी इमाम मानते हैं, जी सर। और जब भले ही ठीक है बहुत नाराजगी रही, हज़रत अबू बकर की बैत उन्होंने नहीं की 6 महीने तक, उसके बाद उन्होंने बैत कर ली। कहा यह जाता है कि उम्मत के मफाद के लिए। जी। फिर हज़रत उमर की बैत कर ली। तो अब उम्मत के मफाद के लिए हम लोग जो ये लड़ाई कर रहे हैं, ये नहीं होनी चाहिए ना। जब उन्होंने बैत कर ली तो हम क्यों इस इशू को उठा रहे हैं? कोई अगर हज़रत मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु के बारे में तो ये जो 6 ज़्यादा बोल महीने रहा के है, बाद की बैअत कि आप जिक्र कर रहे हैं ना, ये उस किसकी हदीस है? आयशा की हदीस है, और आयशा खुद वहां सर पे फिर से नहीं बताइए। थी। हाँ, ये आयशा की हदीस है, हम इसको नहीं मानते। ये अच्छा, आयशा इद्दा कर रही है कि अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने 6 महीने के बाद बैअत किया, हम इसको नहीं मानते। और हम कहते हैं कि अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम आखिर तक अबू बकर, उमर और उस्मान के हुकूमत के मुखालिफ रहे, लेकिन उन्होंने, और वो चाहते ये थे, उनकी दिली ख्वाहिश यही थी कि वो इनके खिलाफ जिहाद करें, तलवार उठाएं, लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको मना किया था कि अगर आपके पास काफ़ी तादाद में ऐसे वफादार साथी नहीं हैं कि आपको वो सपोर्ट करें, आपकी छोटी सी फौज बन जाए, तो आप जिहाद ना करें, कि उसके ज़रर ये बहुत कैसे होगा। पता चला? ये इसके लातदाद अहादीस हमारे किताब में मौजूद है, बहुत ज़्यादा। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तो वसीयत हुजूर की वफात के बाद उनको खबर दी गई कि आप लड़ाई ना करें? नहीं, अपने हयात में पैगंबर ने फरमाया था, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बार बार फरमाया था कि मेरी उम्मत आपके साथ गद्दारी करेगी, फलान 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 ये लोग हुकूमत पे कब्जा करेंगे और आपकी इमामत का इनकार करेंगे। अगर आपके पास साथी हूँ जिहाद करने के लिए तो बिल्कुल आप जिहाद कीजिए और इनको जहन्नम वासिल कीजिए, लेकिन अगर आपके पास अंसार न मिले तो आप सब्र करें, और आप जो हैं, आपको इजाज़त नहीं है जिहाद करने की और तलवार निकालने की। तो ये मज़हब शिया में मुसल्लमात के साथ मौजूद है, इसके लातदाद अहादीस मौजूद हैं। अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम की अपनी और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस ये बहुत ज़्यादा तादाद में मौजूद है। तो अमीरुल मोमिनीन जी सर, अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अबू बकर उमर की बैअत नहीं की, उस्मान की बैअत नहीं की, और वो आखिर तक मुखालिफ रहे, और उन्होंने अब लोगों से भी मदद मांगी, बहुत मदद मांगी कि तुम मेरी नुसरत करो ताकि मैं ये जो है जाली इमाम बने तो मैं इनको हटा दूं। तो लोग, कोई किसी ने साथ नहीं दिया सिवाय मादूद अफराद के। तो फिर वो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शर्त यही थी कि जिहाद के लिए शर्त यही है कि आपके पास अंसार होने चाहिए, अंसार नहीं है तो जिहाद हराम है। तो फिर उन्होंने तलवार नहीं निकाला।
سر یہ تو بالکل ہی ڈفرینٹ اسٹوری ہے. مطلب ہسٹری میں بھی ایسا ملنا چاہیے نا. ہسٹری میں تو ساتھ دیتے مل رہا وہ ہے ہسٹری لکھنے والے مختلف کہ ہیں نا. وہ ایک دربار کی ہسٹری ہے, خلفاء چیف کی جسٹس ہسٹری ہے, بنے ہوئے ہیں اور ایک حضرت اہل عمر بیت کے. علیہ السلام کی ہسٹری ہے نا. ہوں. ایک دربار کی ہسٹری ہے, حکومت کی ہسٹری ہے, اور ایک ہے اہل بیت علیہ السلام کی ہسٹری. تو جو اور ہم نے بتایا ہاں کہ حضرت علی حضرت عمر کے چیف جسٹس تھے, بہت سارے فیصلے انہوں نے ان کے غلط وہ کوئی بتائے, حدیث نہیں, یہ کبھی نہیں وہ بتایا. ایسے صرف ممبروں پہ جھوٹ بولتے ہیں. نہ وہ حدیث ہے نہ تاریخ ہے, اچھا کچھ بھی نہیں ہے. وہ صرف ممبروں پہ ان کے جھوٹ ہیں یا اخبارات وغیرہ میں لکھتے ہوں گے. وہ کچھ کہیں بھی نہیں کہ وہ چیف جسٹس. مطلب آپ کے طرف آپ کے نزدیک وہ سب جھوٹ باتیں ہیں, ایسا کچھ نہیں تھا. وہ ہے ہی نہیں بھائی. آپ جو کہتے ہیں نا وہ چیف جسٹس تھے, کہتے ہیں وہ دکھا دو کس کتاب میں لکھا ہے. یہ سب علماء کی جھوٹی باتیں. علماء ایک دوسرے سے ممبروں پہ جھوٹ سیکھتے ہیں. ایک عالم نے کہہ دیا تو نیچے جو بیٹھے ہوتے ہیں نا وہ سیکھ, اسی کو ان کے ذہن میں آ جاتا ہے, پر وہ چیک نہیں کرتا کہ یہ صحیح بھی ہے نہیں. کہتے ہیں اتنے بڑے عالم نے بولے سچ ہی ہوگا. اور اس بڑے عالم نے نوجوانی میں کسی اور بڑے عالم سے سنا ہوگا, اس نے بھی یہ سیکھ. تو یہ ریسائیکل ہوتا رہتا ہے جھوٹ. عوام بھی یہ سمجھتے ہیں کہ جی ہاں وہ چیف جسٹس تھے. جی وہ کسی نہ کا تاریخ میں نہ کسی حدیث میں, وہ ضعیف بھی ہے کسی حدیث میں نہیں ہے, کچھ بھی نہیں. پتہ آپ کو عمر کا چیف جسٹس کون تھا؟ پتہ آپ کو؟ سر میں تو حضرت علی کے بارے میں ایک سنا یہودی کہ عالم سارے تھا, فیصلے ان سے کعب کراتے تھے وہ. الاحبار. کعب الاحبار ایک یہودی عالم تھے. ابو بکر عمر صاحب نے ان کو چیف جسٹس بھی بنایا تھا اور ان کو ٹیوٹر بھی بنایا تھا کہ صحابہ کرام کو توحید اور عقائد سکھائیں. کعب الاحبار, اچھا کعب الاحبار صحابی نہیں تھا. یمن میں یہودیوں کا بہت بڑا عالم تھا. وہ ایسے کہہ رہا تھا میں مسلمان ہوا ہوں. تو عمر صاحب کو تو شروع سے یہودیوں سے محبت تھی, تو اس کہتا تھا یہ تو بہت بڑا عالم ہے, اس کو سر تورات آتا ہے اتنا. رک جائیے, ٹھیک ہے نہیں تھوڑا رک نہیں چاہیے, اب آرام سے. سنا نا, اب سن لو. ٹھیک ہے میرا جو مناظرہ ہوا تھا کن سے, سلمان ظفر سے ہوا تھا نا ایک دفعہ, تو اس میں نے کتنے حوالے دکھا دیے تھے کہ عمر صاحب کے تعلقات یہودیوں کے ساتھ, کہ یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تورات لے کے آتا تھا مسجد میں, پیغمبر کو دکھاتا تھا کہ دیکھو تورات کی تلاوت کرتا تھا یہ شخص. ہاں اور تو رسول حضور صلی اس پہ اللہ علیہ غصہ ہوئے تھے نا, غصہ حضور ہوئے اس پہ تھے, غصہ ہوئے تھے, غصے تو ہوئے پھر تھے. انہوں نے پھر اس معافی کو کر لی تو تھی, اس کو پھر اس شروع کے سے بعد نہیں یہودی, کیا. ہاں, اور یہود الحمدللہ آپ کو پتہ ہے, اور یہود یہی کہتے تھے کہ یہود یہ کہتے تھے کہ آپ صرف مسلمانوں میں صرف ہمارا ایک آدمی ہے جو ہم سے محبت کرتا ہے, وہ عمر بن الخطاب ہے. اور آپ دیکھیں تاریخ مدینہ منورہ, تاریخ ابن شبہ میں یہ بھی لکھا ہے کہ فاروق کا لقب بھی یہودیوں نے ان کو دیا ہے. فاروق کا لقب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں دیا عمر کو, فاروق کا لقب بھی یہودیوں نے دیا, اہل کتاب نے دیا. تو اس کو تو شروع سے ان سے محبت تھی اور یہودیوں کو بھی ان سے محبت تھی. تو اس نے کعب الاحبار میں, آپ دیکھیں اپنی کتابوں میں دیکھیں کتنے احادیث ہیں کہ صحابہ نے کعب الاحبار سے حدیث نقل کی. کعب کبھی نہیں کہہ سکتا کہ میں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا, کیونکہ وہ کبھی اس نے کعب الاحبار کی بات, ابی بن کعب کی بات نہیں کر رہا ہوں, وہ صحابی ہے. کعب الاحبار کی بات کر رہا ہوں. کعب الاحبار کبھی ابھی جو آپ نہیں نے کہہ ایک پوائنٹ سکتا کہ بنایا, میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے, کیونکہ اس نے کبھی دیکھا ہی نہیں, وہ صحابی ہی نہیں ہے. ابو ہریرہ فلان 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 صحابی بار بار نقل کرتا ہے کعب سے. کم از کم وہاں پہ اپنے پاس ایک ویڈیو بنائیے اور اللہ یاری کو چیلنج کیجئے, اللہ یاری کے سامنے آئیے تاکہ کوئی آپ کا ایک مناظرہ ہو سکے. جو بھی جھوٹ اللہ یاری صاحب کے ہیں وہ آشکار ہونے چاہیے. آپ سنت والجماعت کے مین پلر ہیں, آپ اپنے وہیں بیٹھے صرف شادیوں کے قصے کہانیاں نہ بتاتے رہے نا. کو دین اسلام یہ سارے جتنے ینگسٹر ہیں یہ بچے چاہتے ہیں, اگر آپ یہ دین ان تک خالص والا نہیں پہنچا سکتے تو میرے حساب سے پھر آپ کو عالم دین کہنا یہ جو عالم ہے ان کی توہین ہے. تو اگر آپ عالم دین ہیں, آپ سمجھتے ہیں کہ آپ نے عام خاصے کیے ہوئے ہیں, آپ کے پاس نالج موجود ہے, تو آپ کم از کم اس کے سامنے آئیے, اللہ یاری کے سامنے بیٹھیے, اپنے وہیں آن لائن کو مناظرہ چل جائے تو کم از کم آپ کو ان کے ساتھ کوئی 100-150 مناظرات جو ہے نا وہ آپ کو چھیڑنے پڑیں گے. اور میرے حساب سے اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ صاحب علم ہیں تو اس کا آپ کو مظاہرہ کرنا پڑے گا. اگر آپ نہیں آئیں گے تو ظاہر ہے کہ ساری دنیا یہ دیکھ رہی ہے اور دیکھتی رہے گی کہ یہ سارے کے سارے جو سنت والجماعت والے ہیں یہ ڈرپوک لوگ ہیں, یہ بزدل لوگ ہیں. یا پھر دوسری بات یہ ہو سکتی ہے کہ اللہ یاری جتنا کچھ بیان کر رہا ہے یہ سارے کا سارا سچ ہے, اور یہ یہودیوں سے سارا دین لے کے تو صحابہ کرام نے یہ سنت والجماعت والے جو جتنا بھی وہ پھیلا رہے ہیں یا دیتے ہیں یہ سارے کا سارا یہودیوں سے کعب الاحبار سے لیا ہوا جو دین ہے وہ والا ڈسپلے میں لگایا ہوا ہے. اسی وجہ سے دیکھ لینا کہ سنت والجماعت میں کتنے فرقے در فرقے بنتے ابھی دیکھیں نا کتنے ہیں. آپ دیکھ لیجئے 73 فرقوں میں کسی ایک نے کامیاب ہونا ہے. کامیابی سنت والجماعت کی آپ سمجھتے ہیں کہ یہی کامیاب ہونے والے ہیں, تو کم سے کم پھر سچے دین کے لیے آپ کو دفاع کرنا چاہیے تاکہ یہ جتنے بھی ینگسٹر ہیں یہ ایسے پریشان نہ ہوں. آپ ان کے رہبر و رہنما بنے, آپ مہربانی کیجیے اور اللہ یاری کے سامنے ضرور آئیے. آپ خطرہ ہوگا اسٹیٹ کے لیے اگر یہ لوگ رول کر رہے تھے 2 سال حضرت ابوبکر رول کر رہے تھے, ان کو پتا تھا, 12 سال. ابو بکر عمر کو پتا تھا
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو فرمان ہے امیر المومنین علیہ السلام کے لیے یہی ہے کہ اگر آپ کو کوئی نصرت نہیں ملتا تو آپ جہاد نہ کریں. ان کو جلدی نہیں، وہ پتہ صحیح چل گیا بات ہے. تھا وہ بات کہ صحیح یہ ہے. ہمارے خلاف تلوار نہیں اٹھائے گا. ان کو پتہ تھا کہ یہ شخص اچھا. ہمارے خلاف تلوار نہیں اٹھائے گا. ہم ان کو اگر ہم ان کو نہ چھیڑیں، ان کو مجبور نہ کریں تو ان کو زندگی کرنے دیں جو اپنی زندگی گزار رہے ہیں، تو یہ ہمارے خلاف کوئی ایسا اقدام نہیں کرے گا کہ ہمارا حکومت کا تختہ یہ الٹا دے. تو اس لیے وہ ان کے لیے وہ خطرہ محسوس نہیں ایک کرتے. دوسرے نے کبھی حملہ نہیں کیا ایک دوسرے پہ، یہ آپ کہہ رہے ہیں؟ شروع میں حملہ اس کیا اس وجہ سے. عمر نے شروع میں حملہ کیا، عمر ابو بکر نے بیعت لینے کے لیے گھر پہ حملہ کیا، لیکن اس کے بعد ایک دفعہ گھر پہ حملہ کیا، اس کے بعد پھر حملہ نہیں کیا لوگوں نے. بٹ سر حضرت علی تو سر بہت بہادر تھے سر، وہ کسی سے نہیں ڈرتے تھے. جنگ بدر انہوں جتنے نے بھی جتائی، بہادر تھے وہ تھے متقی بھی تھے نا، سب کے. با تقوا بھی تھے، بے ایمان تھوڑی تھے. ہوں. علیہ الصلوۃ والسلام با تقوا تھے. جب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے، اللہ کا حکم ہے کہ اگر آپ کو انصار نہ ملے، لوگ آپ کے ساتھ نہیں دیتے تو آپ جہاد نہ کیجیے، تو جہاد نہیں کریں گے. تو سر جب جنگ جمل میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی بڑے بہادر تھے. زندہ تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہادر نہیں، بڑے بہادر تھے، سب سے زیادہ بہادر تھے. مکے میں انہوں نے ان کے دیکھو عمار یاسر کی والدہ کو کس طرح شہید کیا گیا. میں بتا نہیں سکتا کہ کس بے دردی کے ساتھ شہید کیا گیا. ان کو اس طرح شہید کیا گیا تھا کہ ان کی شرمگاہ میں ڈنڈا مارا گیا. آپ کو پتہ ہے اس طرح شہید کیا گیا عمار کی والدہ کو. کفار مکہ نے اس طرح بیچارے کو شہید کر دیا. اسلام کا پہلی شہید ہے، وہ پہلا شہید، یعنی اس دونوں کو کیا تھا، ماں باپ کو دونوں کو شہید کیا تھا. ان کو مار کر، اور اس طرح کہ ان کی شرمگاہ میں بیچاری ایک خاتون ہے، مومنہ عورت ہے، عمر رسیدہ، اس طرح وہ جاہل تھا، وحشی قوم تھی بھائی قریش والے مکے بالکل والے. یہی معاویہ وغیرہ انہی لوگوں نے، اب یہ مشرکین قریش، انہوں نے اس طرح شہید کیا. تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ بہادر کوئی ہے؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ باعزت کوئی ہے؟ اللہ نے کوئی مخلوق ایسا خلق ہی نہیں کیا جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ غیرت مند ہو، زیادہ شجاع ہو، زیادہ دلیر ہو، اور زیادہ اس میں مردانگی ہو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد نہیں کیا کیونکہ اللہ کا حکم نہیں ہے. بہادری اپنی جگہ ہے، لیکن اللہ کے سامنے، اللہ کے احکام کے سامنے تسلیم ہونا اس پر مقدم ہے. جی سر بولیں. تو سر جنگ جمل کے لیے تو ساتھی تھے، جنگ صفین کے لیے بھی ساتھی تھے. وہاں پہ ساتھی تھے، لوگوں نے بیعت لڑ رہے تھے. اس وقت جنگ نہیں ہوئی کچھ بھی. جنگ جمل میں جنگ لڑے امیر المومنین حضرت ابوبکر کے زمانے میں نہیں تھے نا. تو جنگ جمل سنہ 36 کے بعد کی واقعہ ہے. سنہ 36 ابو بکر کی خلافت ہے. سنہ 11 میں ان کے پاس سپورٹر نہیں تھے. سنہ 35 میں خود مسلمان تنگ آ گئے عثمان کی خلافت سے. عثمان کو کس نے قتل کیا؟ خود مسلمان. یہود نصارہ نے تو قتل نہیں کیا، خود مسلمان تھے. اس میں صحابہ، عائشہ نے خود فتویٰ دیتی تھی کہ قتل کرو اس کو. اچھا، مسلمان جمع ہو گئے مدینہ میں، کئی عرصے تک اس کے گھر کو محاصرہ کیا، اور اس کو کہتے تھے تو جو ہے نا استعفیٰ دے دے. مسلمانوں کا یہ مطالبہ تھا، آپ استعفیٰ دے دیں. وہ کہتے ہیں میں استعفیٰ نہیں دیتا جی، جو تم مرضی کرو، وہ تمہارا خلیفہ کیوں استعفیٰ. پھر آخر میں تنگ آ کے انہوں نے قتل کیا، مارو بھائی جان چھڑاؤ. جب قتل کیا اس کے بعد مسلمان جو ہیں وہ پھر گئے کہ بھئی ہمارے پاس ابھی اس حکومت کے لیے کوئی ایسا شخص نہیں ہے کہ ہماری قیادت کر سکے. سب آئے، انہوں نے کہا امیر المومنین علیہ السلام سے کہ آپ ہماری قیادت قبول کریں، ہم آپ سے بیعت کرتے ہیں. تو اس وقت ان کے پاس انصار تھے. سنہ 11 میں اس کے پاس انصار نہیں تھے نا. دو مختلف زمانے ہیں بھائی، دو مختلف ٹائمز ہیں، دو مختلف ظروف ہے. یہ 36 ہجری کی یہ بات کر رہے ہیں کہ جب یا علی سرکار جو ہے نا وہ ان کی خلافت کا دور شروع ہوا ہے. تو اس میں آپ اگر ساری کیلکولیٹ کریں گے نا، 11 سے 36 ہجری، یہ 25 سال کا عرصہ یہ گزرا تھا. اس کے بعد جو نا ان کے پاس مین پاور یا علی سرکار کے پاس، ظاہر ہے کہ وہ انصار موجود تھے. تو پھر وہ ساری جو جنگیں تھیں، وہ جنگیں جو یا علی سرکار نے کی ہیں اس وقت کی ہیں. اگر یہی وہ اللہ یاری کہتا ہے کہ اگر یہی مین پاور پہلے یا علی سرکار کے پاس ہوتی تو وہاں پہ بھی جنگیں ہونی تھی. ظاہر ہے کہ جہاں پہ خرابت ہو رہی ہے تو امام کا کام ہے کہ وہاں پہ اس چیز کو روکے. وہ اپنے سوچ سے، اپنے خیال سے، اپنی قوت سے، مطلب جس طرح وہ روکنا چاہیں. تو جب انصار نہیں تھے 11 ہجری میں تو نہیں روکا گیا. تو جب 35 ہجری میں جب انصار آ گئے تو پھر روکا گیا. تو یہ چھوٹے چھوٹے جتنے آنسر کوسچن ہو رہے ہیں، اس میں دیکھ رہے ہیں کہ جناب عثمان کا بھی جتنا بھی وہ قتل کا ہے، وہ سارے کا سارا جو کیس ہے وہ صحابہ کرام پہ جاتا ہے. اور اس کے لیے جو فتویٰ دیا تھا وہ بی بی عائشہ کا اللہ یاری صاحب بیان کر رہے ہیں کہ وہ انہوں نے فتویٰ دیا تھا کہ ان
کے لیے کہہ رہے تھے کہ یہ ناسل جو ہے نا کافر ہو گیا, اسے قتل کر دیا جائے. وہ ناسل اس وقت ایک یہودی تھا, لمبی داڑھی والا اس کو کہا جاتا تھا. تو وہی وہ جو الفاظ تھے وہ دہرائے گئے تھے. ظاہر ہے کہ اللہ یاری نے کافی سارے بیانات میں یہ ناسل کے لفظ جو ہے نا وہ استعمال کیے کہ وہ اس کو لمبی داڑھی والا کہہ کے ناسل اس کو قتل کر دیا جائے. یہ ظاہر جناب عثمان کے لیے. تو ابو بکر اور عمر کے لیے تدفین کی گئی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرے میں, اور جناب عثمان کو وہاں پہ دفن کیوں نہیں کیا گیا؟ یہ سوالیہ نشان ہے یہ سنت والجماعت کے علماء کے لیے, اور یہ ہمارے طارق مسعود صاحب اسپیشلی آپ کے لیے. کچھ دن پہلے آپ حضرت عثمان, ابھی جیسے حضرت عثمان کے بارے میں بات کی جاتی ہے, آپ کہہ رہے تھے نا وہ جنگ سے بھاگ گئے تھے, حضرت عمر بھی بھاگ گئے تھے, یہی بات کہہ رہے تھے نا آپ کہ بھائی اپنے حضور کو چھوڑ کے چلے گئے تھے. تو ٹھیک ہے سر, انسان تھے, غلطی ہو گئی, ہر کوئی بہادر نہیں ہوتا ہے, غلطی ہو گئی, ہر کسی کی مثال ایسے نہیں ہے. بار بار غلطی میں ہو یہ گئی, کہہ رہا تھا قرآن شریف میں تو معاف کر دیا ہے. خاموش ٹوپی والا, انٹرنیٹ کا پرابلم ہے اور میرا انٹرنیٹ کا پرابلم ہے, تیرے پاس ایمان کا پرابلم ہے, نہیں چلے گا. تیرے پاس ایمان کا پرابلم ہے. تو آپ کیوں نہیں معاف کر رہے کیا, ہیں؟ نہیں ابھی نہیں, کیا ہے وہ کہہ رہے ہیں جس میں جنگ تو اسی مسئلے پہ مولوی جنید صاحب کا میں منتظر ہوں نا. انہوں نے آپ کے مولوی صاحب نے ہم سے وعدہ دیا کہ یہ دیکھیں دو طرح کی معافی ہے اسلام میں. ایک معافی یہ ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ ابھی آپ پہ عذاب نازل نہیں کرے گا, اس کو اللہ نے تاخیر دی ہے قیامت کے لیے, ٹھیک ہے نا. ایک وہ ہے. ایک یہ ہے کہ آپ نے توبہ کیا, ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین, ٹھیک ہے نا. یہ جو پہلا والا معافی ہے یہ تو بہت سارے لوگوں کے لیے. یہودی بار بار موسیٰ علیہ السلام کو تنگ کرتے تھے, اللہ ان کو لعنت بھی کیا, اور بار پھر کہتا بھی کہ میں نے جو آیت خاص طور سے جنگ احد کے بارے میں سن لو نا بھائی, یہودیوں کے لیے زیادہ ہے. بنی اسرائیل سن لو پلیز, سن لو پلیز, خاموش ٹوپی والا. انٹرنیٹ کا پرابلم ہے اور میرا انٹرنیٹ کا پرابلم ہے, تیرے پاس ایمان کا پرابلم ہے, نہیں چلے گا. تیرے پاس ایمان کا پرابلم ہے. آپ سن لیں, معافی کی میں بات کر رہا ہوں. معافی کی عفو کی جو آیت ہے یہودیوں کے لیے زیادہ ہے, صحابہ کے لیے ایک بار ہے. بنی اسرائیل کے لیے تو بار بار ہے کہ ثم عفونا عنکم. یہ عفو جو ہے, اب وہ مناظرہ ہوگا نا آپ کے شیخ صاحب سے, جنید صاحب منتظر ہیں کہ وہ کب آئیں گے, کہ احد میں جو صحابہ باغے تھے ان کا عفو کس طرح کا عفو ہے. عفو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو عذاب نہیں کرے گا, جنتی بنا دیا. یہ عفو یہ ہے کہ فی الحال ان پہ عذاب نازل نہیں ہوگا, اس کو تاخیر دی ہے قیامت کے لیے. اور مان بھی لینا احد میں معافی مل گئی, تو حنین میں بھی بھاگ گئے تھے نا, اس کے بعد خیبر میں بھی بھاگ گئے تھے, حنین میں بھی بھاگ گئے تھے. یہ ہائی لائٹ نہیں کی جائے گی اب غلطی جب اللہ نے معاف کر دی تو, اتنا تو ماننا چاہیے نا. جنگ احد میں اگر کوئی بھاگ گیا ہے, آپ سمجھ ہی نہیں رہے بھائی, سمجھ ہی نہیں رہے. آپ سمجھتے ہیں کہ معافی کا ایک ہی مطلب ہے, آپ سمجھ ہی نہیں رہے. عفو کا اگر مطلب تاخیر عذاب ہے, اب سن لو بھائی, عفو کے دو معنی ہیں. ایک عفو کا معنی ہے کہ اب اللہ آپ سے راضی ہو گیا, اللہ آپ سے محبت کرتا ہے, سمجھ میں, آپ سن لو, ٹھیک ہے. یہ اگر ہو تو اس کو تو پھر کوئی اس کا مخالفت نہیں ہے. جس کو اللہ نے معاف کر دیا وہی ختم ہے, اس سے اللہ کی پیار ہو گئی. ایک عفو یہ ہے کہ اللہ کی پیار نہیں ہوئی, اللہ ابھی بھی اس سے بغض رکھتا ہے, صرف اس کی عذاب میں تاخیر کر دیا. فی الحال اس کو مزید موقع دیں گے, ابھی اس پہ مقدمہ نہیں چلے گا, مقدمہ کچھ عرصے کے بعد چلے گا, ٹھیک ہے نا. ان دو میں فرق ہے, ان دو میں فرق ہے. بہت سے جو صحابہ باغے تھے وہ اس طرح ان کو نہیں ملی کہ اللہ ان سے پیار کرتا ہے. ان کو یہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حق پہنچتا ہے. جو لوگ باغے ہیں, جنہوں نے بیعت کر کے باغے ہیں, پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو حق بنتا ہے کہ کورٹ مارشل کریں گا, ہر ایک کو پھانسی دے دیں. تو بات تو سنو نا بھائی, آپ اردو سمجھ لیں, میں بھی کہتا ہوں نہیں کیا نا. حق بنتا ہے کہ ان کو کورٹ مارشل کریں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس کو چھوڑ دو بھائی قیامت کے لیے, میں ان کا حساب لوں گا وہاں پر. ہاں ختم ہے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ ان سے پیار کرتا ہے. قیامت والی بات کیسے بولی آپ نے کہ قیامت کے لیے چھوڑ دو, ہمیں حساب لے لوں گا. تو اس کی تفصیل ہے نا, اس کی وہی جو بنی اسرائیل کا قصہ ہے. بنی اسرائیل پہ اللہ نے بار بار کہا میں نے عفو کر دیا, اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ نے ان سے راضی ہو گیا. تو بنی اسرائیل نے تو کہا تھا کہ آپ جائیں, آپ کا اللہ جانے, ہم تو نہیں جائیں گے. بالکل, صحابہ نے بھی بار بار یہ کہا, صحابہ نے بھی یہی کہا, صحابہ نے بھی یہی کہا, بار بار کہا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم. اتنے سوالات ہیں, یہ سارے کون ان کو ہینڈل کرے گا؟ یہ دیکھ لیں سنت والجماعت کے جتنے علماء ہیں وہ کون اسے ہینڈل کر رہا ہے, کس نے اس کے سامنے بیٹھ کے. تو ایسے وہ جو بنیان مرصوص ہے, سیسا پلائی دیوار, وہ میرے حساب سے آپ بن سکتے ہیں. آپ کا جو نالج ہے, آپ کا علم ہے, وہ میرے حساب سے بڑا اسٹرانگ ہے, بڑا تگڑا ہے, اور میرے حساب سے ان کے سامنے بہترین آپ مظاہرہ کر سکتے ہیں. آپ ایک دم سے وہاں سے اپنا ایک ویڈیو کلپ بنائیے اور اعلان کیجئے کہ اللہ یاری تم سیدھے ہو جاؤ, ہم بالکل تمہارے
जितने सवालात हैं सबके जवाब देंगे। उसके लिए भले मुनाजरे भले 50 हों, 100 हों, 150, 200, 500 मुनाजरे भी करने पड़ जाएं, आप लाजम कीजिए। अब देखिए ना, रसालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब मक्का में 13 साल वहां पे तबलीग की थी, फिर उसके बाद उनकी उस वक्त एज मुबारक हो गई थी 53 साल। 40 साल में ऐलान नबूवत जब हुआ और 13 साल वो, तो ये 53 हो गया ना। तो 53 ज़रा आपकी भी इतनी के तकरीबन होगी। तो आप देखें कि रसालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस एज मुबारक में भी उन्होंने इंतहाई सख्त मेहनत की थी और दीन के लिए मुश्किलात उन्होंने उठाई थी, उन्होंने हिजरत की और फिर जब वहां पहुंचे हैं तो ज़ाहिर मदीने के 10 साल हैं, फिर तो कम से कम आप ये सुन्नत तो जिंदा कर सकते हैं ना कि मुश्किलात का आप सामना कीजिए। दीन इस्लाम के लिए आप जो है ना स्ट्रांग हो जाइए, तगड़े हो जाइए। आप वैसे भी आप फुर्तीले तो हैं, शादियां आपने कर डाली हैं, जितनी आपने शादियां करनी थी आपकी हो गई हैं, सुन्नत पूरी हो गई है। अभी आप बिल्कुल वो क्या कहते हैं ना, बिल्कुल फारुगुल तहसील हो गए। दीन इस्लाम के लिए अपनी कमर को बांधिए और बेहतरीन जनाब जी सीसा पलाई दीवार बन के तो अल्लाह यारी के सामने आप डट के जो है ना मुनाजरों का जो टूर्नामेंट है, सिलसिला है, वो शुरू कर दीजिए और बिल्कुल आपने पीछे नहीं हटना। देखें ना कितने सवाल दर सवाल हुए हैं, इतने क्वेश्चन है। वो जंगों से भागने वाले देखें ना, बड़ी एम्बेरसमेंट होती है, बड़ी इंसल्ट वाला काम होता है। अगर आप एक आलम हो के तो ये सारी चीजें सुन के और सहाबा किराम का नाम आप ज़ाहिर है वहां पे लेते हैं, ज़ाहिर है वो लोग आपसे मोहब्बत करते हैं, उन्हें पता है कि आप जो है ना जितने भी सहाबा किराम के अच्छे अच्छे काम है वो सारा कुछ आप बयान करते हैं। लेकिन अल्लाह यारी ज़ाहिर शिया बंदा है, तो इसने जितने उनके जो बुरे काम भी उन्होंने किए, जो गलत काम उनसे हुए वो भी उसने बयान कर डाले हैं। अब आपका काम है ना कि आप इसको हैंडल कीजिए। ये आम बंदे का काम नहीं है, आम आलम का काम नहीं है, एक टेक्निकल बंदा चाहिए। इंजीनियर अली मिर्जा तो बिल्कुल फारग आदमी है ना मेरे हिसाब से, उसके पास वो जो कहते हैं ना, वो उसी की जुबान को अगर इस्तेमाल किया, वो छुड़ोले मारना, ठीक है ना, वो बोंगा बखील टाइप आदमी है, वो उसके साथ आपका कंपैरिजन हो ही नहीं सकता। आप बेस्ट ऑफ दी बेस्ट हैं। आप वहां से उठिए और बेहतरीन अपना एक स्पेशल जो कमरा जो है ना रिकॉर्डिंग वाला आप बनाइए, ताकि डिस्टर्बेंस बिल्कुल भी ना हो। वाईफाई तगड़ा वहाँ पे कीजिए और अल्लाह यारी का मुकाबला कीजिए, क्योंकि अक्सर उलमा आते हैं, उनके पास वो नेट भी ठीक नहीं होता। मेरे हिसाब से आप इन सारी चीज़ों पे आपका फोकस होगा, आपका जो मेंटल अप्रोच है वो अच्छी है, तगड़ी है। और सहाबा किराम की जितनी भी जान पे भी इंसल्ट हो रही है, मेरे हिसाब से आप इसका दफा कर सकते हैं और बड़े मेरे हिसाब से अच्छे तरीके से कर सकते हैं। अगर आप नहीं आते तो जाहिर है कि जितने भी ये अहले तशी हैं, ये हम सुन्नत वल जमात पे हंसते हैं, हमारी बदनामी होती है, हमारी बहुत ज़्यादा बेइज्जती वाला काम है। तो अगर आप चाहते हैं कि ये बैरी बेड़ा जो सुन्नत वल जमात का ऐसे डूबता रहे, तो फिर वहाँ खामोश तमाशाई बने वहाँ बैठे रहें। फिर इतने बड़े जनाब जी आप वो अपने जलाल ना दिखाया करें, और इतने जनाब जी वो क्या कहते हैं कि इतने फिर बुलंदो बाला दावे तो फिर आप भी ना किया करें ना, कि आप जो इतने बड़े आलम हैं, फिर आप भी मंडरेकर टाइप इंसान हैं, आप उलमा में तो फिर अपने आप को शुमार ना कीजिए। भाई जो लोग इसका आके मुकाबला नहीं कर सकते, इस सहाबा किराम का दिफा नहीं कर सकते, तो वो काय के आलम है। क्या मैं तारिक मसूद साहब गलत तो नहीं कह रहा? अगर आप समझते हैं कि आपका शुमार अच्छे उलमा में होता है, कि जिनके सेंसेस अच्छे हैं, तो जो मेरी जजमेंट है कि आपके सेंसेस अच्छे हैं, आपको लाजम आना चाहिए। इंशाल्लाह हम आपका इंतज़ार कर रहे हैं। अगर आप नहीं आएंगे तो मैं 1 हफ्ता 2 हफ्ते इंतज़ार करूंगा। उसके बाद फिर जाहिर है कि फिर आपकी वीडियो पे जहाँ पे भी कुछ ऐसी शुड़ुलें आपने भी मारी हुई हैं, फिर उस पर हमें वीडियो फिर बनानी पड़ेगी, हमारी मजबूरी बन जाएगी। क्या करें, हम सुन्नत वल जमात वाले, अपना हम दफा तो हमने करना है। आप जितना इल्म तो नहीं, हम नलायक लोग हैं, लेकिन हम चाह रहे हैं कि आलम अच्छा आ जाए, तो अच्छे हुए हैं तो आप ही दिख रहे हैं ना मुझे। आप नहीं आएंगे तो फिर कौन आएगा? इसलिए हम इंतज़ार कर रहे हैं। इंशाल्लाह हम नई वीडियो के साथ फिर हाज़िर खिदमत होते हैं। बहुत शुक्रिया।